اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، جو کچھ کلمات طیبات دوستوں نے اور آج جمعہ کے مقدس دن میں جن دوستوں نے کلام پاک میں کیا ہے، اس کا ثواب اپنی شان کریمی کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام رسول اعظام علیہ السلام کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ اہل بیت اطہار اصحاب رسول کریم کے لیے، ائمہ فقہاء، ائمہ اہل بیت کرام کے لیے، ائمہ اولیاء کرام کے لیے، حضرت غوث پاک شہنشاہ بغداد، حضرت غریب نواز سلطان الہند، حضرت خواجہ خواجگاہ بہاؤ الدین نقشبند، حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی، تائی دم تمام اولیاء کاملین کے لیے، علماء ربانیین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ، آج کے دن خاص طور پر سید السادات اور انتہائی قابل تکریم شخصیت اور مشائخ کا ایک بہت بڑا جھومر حضرت قبلہ سید غلام حسین شاہ صاحب قمبر شریف، ان کے لیے مالک تعالی ہدیہ پیش کرتے ہیں کلام پاک کا، اذکار عالیہ کا، اور ہم تیری بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک، ان کے درجات بلند سے بلند فرما، جوار خاص میں یا اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ پاک، ان کی خدمات دینیہ روحانیہ یا اللہ پاک قبول فرما، ان کی سعی بلیغ قبول فرما، تبلیغ دین قبول فرما۔ ذکر و اذکار انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے دلوں میں جاری کیا، زبانوں پر جاری کیا۔ مالک تعالیٰ ان کی کاوشیں، ان کی سعی، ان کے اعمال صالحہ قبول فرما۔ یا اللہ پاک، ان کے مریدین کے اعمال صالحہ اور ان کے طریقت، ان کی تربیت، یا اللہ پاک اس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما دے۔ یا اللہ پاک، ان کے مدارس کا سلسلہ قبول فرما۔ یا اللہ پاک، جتنے علماء دین ان کی زیر قیادت، ان کے زیر سایہ جنہوں نے تعلیم تربیت حاصل کی ہے، یا اللہ پاک ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ اور میرے مالک کریم، آستانہ عالیہ قمبر شریف سادات کرام، اولیاء کرام اور آل رسول کریم کے فیضان کا مرکز ہے، یا اللہ پاک اس کو تا قیام قیامت بہت روحانی برکتوں کے ساتھ قائم و دائم فرما۔ حضرت کے فرزند گرامی حضرت شیخ طریقت سید السادات سید عطا اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے لیے صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ ان کے عظیم پوتے جو کہ حضرت کے وارث ہیں اور شیر ہیں، وہ اہل سنت کے اور سادات کے، الحمدللہ حضرت العلام سید نصر اللہ شاہ صاحب حسینی دامت برکاتہم العالیہ، یا اللہ ان شہزادوں کو ہمیشہ سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ان کے فیضان کا قاسم فرما، اور قمبر شریف کے تمام چاہنے والوں کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما، اجر جزیل عطا فرما۔ صاحبزادگان کو، حضرت کی تمام اولاد پاک کو یا اللہ تندرستی، صحت سلامتی عطا فرما، اس سب صدمے کے تحمل کی یا اللہ توفیق نصیب فرما، صبر جمیل عطا فرما، اور حضرت کے فیوض و برکات تا قیام قیامت مریدین کے لیے جاری و ساری فرما، اور سب کے لیے راہ حق پر چلنا آسان فرما، اور حضرت کے فیوض و برکات سے یا اللہ استقامت فی الدین نصیب فرما، بحرمت سید الابرار وآلہ الاخیار وصحابہ الکبار وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خمیس کے دن یہ خبر بہت ہی رنج اور ملال کے ساتھ سنی گئی کہ مخدوم المشائخ سید السادات حضرت قبلہ پیر سید غلام حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ، آپ کا وصال، سانحہ ارتحال
اس کی خبر بہت ہی رنج غم کے ساتھ سنی گئی، اگرچہ مالک تعالیٰ کی مہربانی سے انہوں نے ایک طویل عمر پائی، مگر ان کے برکات، ان کے فیوز، ان کی رحمتیں، ان کی برکتیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے اس حسینی شہزادے میں وہ برکات رکھی ہیں کہ آج ان کا جانا ہر درد مند دل کو محسوس ہو رہا ہے، اور یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی ہمارے لیے کتنی نعمت تھی، کتنی برکت تھی، جس نے ہزار افراد کو گمراہی سے اور شیطانیت کے راستے سے بچایا اور رحمان پر کے ذکر پر لگایا، اور دلوں میں انہوں نے توحید کا نور جگایا اور محبت رسول کا فیضان عام فرمایا۔ زندگی میں بارہا حضرت کی مہربانی اور لطف سے فقیر کو قمر شریف حاضر ہونے کا موقع ملا۔ آپ کی موجودگی میں میں نے دین کا پیغام بھی شہادت کانفرنسوں میں بھی اور سالانہ کانفرنس میں بھی عرس شریف کے موقع پر بھی دینے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضرت کی شخصیت سے مجھے کئی ملاقاتیں کا شرف کا ملاقات کا حاصل ہوا ہے، اور میں علی وجہ البصیرہ ایک شہادت کے انداز میں، سچی شہادت کے طریقے پر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو بہت ہی سچا، پر انوار فرمایا اور بابرکت ہستی بنایا۔ اللہ کا فضل تھا ان پر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی تھی، اور انہوں نے ایک دور دراز جگہ میں بیٹھ کر دین کی وہ جوت جگائی اور وہ دیپ جلایا کہ الحمدللہ ہزار نفوس جو ہے اس سے منور ہو گئے، ان کی آنکھیں روشن ہوئی، دل کی آنکھیں روشن ہوئی، بصیرت ان کو حاصل ہوئی۔ یہ معاذ اللہ تعالیٰ جل شانہ واعظ اسمہ کا حضرت حسینی شہزادے پر یہ کرم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کو مرجع اعلام بنایا، لوگوں کے لیے مرجع بنایا، ان کی طرف لوگ دل کھینچے آتے تھے۔ اللہ نے ان کو صورت بھی بڑی منموہنی عطا فرمائی، زبان بھی ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، کرم والی، برکت والی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذات کو دین کا چشمہ صافی فرمایا، ہزاروں تشنگان آ کے سیراب ہوئے اور ان سے انہوں نے دین کی روشنی پائی، انسانیت کا درس سیکھا۔ وہ سخاوت میں کا بھی دریا تھے الحمدللہ، اور کرم کا اور حسن اخلاق کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی تصویر تھے۔ ایک طویل عمر تک آپ نے بیماری کے ساتھ بھی مقابلہ صبر کے ساتھ کیا، اور اس ماحول میں بھی دعوت و تبلیغ کے کام کو نہیں روکا، اور ملاقات بھی فرماتے رہے، تکلیف کے باوجود دعائیں دیتے رہے، آنے والوں کو تسلیاں دیتے رہے۔ حالانکہ میں محسوس کرتا تھا کہ حضرت بھی تکان بھی محسوس کرتے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود حضرت نے آنے والوں کو ہمیشہ تسلی دی ہے، شفقتیں فرمائی ہیں، اور ہر امیر غریب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، لطف اندوز ہوا۔ وہ رحمت کی برکات تھے، ہر ایک پر برستے تھے اور کھل کر برستے تھے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ان کی دعائیں ہمیشہ یاد رہیں گی، اور زندگی میں ان کی یادیں سرمایہ رہیں گی، ان کا ذکر زبانوں پہ رہے گا، یاد ان کی دل میں رہے گی، دماغ ان کی پر نور انفاس نفیسہ کی برکت سے ہمیشہ منور و روشن رہیں گے، اور انشاءاللہ معطر رہیں گے۔ ہم زندگی بھر ایک ایسی چیز جس کو ہم حاصل زندگی کہہ سکتے ہیں، وہ ان کا ملنا، ان سے ملاقات کرنا ہماری زندگی کی، جیسے ہمارے ملک میں لوگ کہتے ہیں اچیومنٹ، تو ہماری اچیومنٹ اگر کوئی ہو سکتی ہے تو حضرت کی زیارت کرنا، حضرت کے ساتھ بیٹھنا ہمارے لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے کہ ہماری زندگی میں رب تعالیٰ نے ایسی کامل ہستی کے ساتھ ملاقات اور ان سے قرب کا شرف ہمیں عطا فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تمام حسینی ملنگوں کو، فقیروں کو جو حضرت کے دامن سے وابستہ ہیں، ان سے تعزیت کرتا ہوں، اور یہ حقیقت میں حضرت صاحبزادہ پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور سید نصر اللہ شاہ صاحب جو شیر ہیں اہل بیت کے اور صحابہ پاک کی عظمت کے، ان سے شیئر کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ
آج میں ملک پاکستان سے 7,000 میل کی دوری پر یہاں برطانیہ میں موجود ہوں، لیکن آپ یقین کریں صدمے سے نہ ڈالوں، بابا کی یاد میں وہ ہمارے لیے چھتر چھایا تھی اور ایک سایہ تھا رحمت کا۔ اور میں ایک عملاً کارکن ہوں تحریک عظمت آل و اصحاب کا، اور ذمہ داری پوری دنیا کے میں جہاں جہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں کی ہے، لیکن اس کی سلسلے میں ہی یہاں چند دن پہلے ہی میں آیا تھا۔ قدرت کو یہ منظور تھا، لیکن میں اپنی دلی کیفیت یہ محسوس کرتا ہوں کہ محبوبوں کو مٹی دینا اور قبر میں اتارنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب، سید رسول اللہ شاہ صاحب، میں آپ کی طبی حالت کو سمجھ سکتا ہوں، جیسی آپ پر شفقت تھی، محبت تھی، رافت تھی، وہ تو دوسروں کو بچوں کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے، آپ تو ان کے لفظ جگر ہیں، نور نظر تھے۔ اور جس طرح ذرا سے دیر میں بابا اپنی صحت کا نہیں، عطا اللہ شاہ صاحب کہاں ہیں، عطا اللہ شاہ صاحب کہاں ہیں، عطا اللہ شاہ صاحب کہاں ہیں، رسول اللہ شاہ صاحب گاڑی میں بیٹھے ہیں یا نہیں، بلکہ ہم لوگ تقریر کے لیے جاتے تو بابا کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ اسی گاڑی میں بیٹھیں گے جس میں میں بیٹھوں گا، اور پھر پوچھ کر کہتے ابھی آئے ابھی نہیں آئے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ کیفیت اب یہ چھتر چھایا نہیں رہی ہم پر، لیکن ان کی یادیں، ان کی محبتیں انشاءاللہ العزیز ہمارے دلوں کو ایک تو مسحور کیے رکھیں گی، اور دوسری ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ کس طرح اپنے درد کو چھپا کر درد کا درما بنا جاتا ہے، اور کس طرح حضرت نے لوگوں کی جو ہے سینے میں چھپے درد کو سمجھا بھی اور ان کا علاج بھی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغ میں سے باغ فرمائے۔ وہ یقیناً جنت ہے، وہ سید ہے، اور پھر عقیدے کا نور، صحت عقیدہ کا نور ان کو حاصل تھا، اور ایسوں کے لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ بخشے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ میری فاطمہ کا نام فاطمہ اللہ نے اس لیے رکھوایا کہ لأن اللہ فاطمہ و محبیہا من النار، فاطمہ بھی جہنم سے آزاد ہے اور اس کی محبت کرنے والا بھی آزاد ہے۔ اور شہادت کانفرنس میں میرے سامنے حضرت نے فرمایا کہ غلام حسین شاہ کی ایک جان ہے، اگر میری 1,00,000 جان ہوتی تو فاطمہ الزہرا کے دروازے پر قربان تھی۔ ایسی ہستی پاک جنہوں نے ساری زندگی اہل بیت کی عظمت کا پہرا دیا اور صحابہ کرام کی عظمت کا پہرا دیا ہے، دین اسلام کو رائج اور اللہ توحید کا پیغام عام کرنے میں لگایا ہے، ان کے لیے جنتیں ہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ لیکن ہم سنت کے مطابق پھر بھی دعا کرتے ہیں، مالک اور درجے بلند فرما، اور درجے بلند فرما، ہم گناہگاروں کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما باری عزت۔ اس شعر کے ساتھ میں سب دوستوں سے، حضرت کی اولاد پاک سے، مریدین سے، میرے ساتھ اس وقت ہمارے شہر بریڈ فورڈ ویسٹ یارک شائر کے ممتاز خطیب اور عالم دین حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید سلطان شاہ صاحب مشہدی بھی تشریف فرما ہے، اور ہمارے شہر کے مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد بشیر طاہر صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، اور ہم پہلے اجتماعی فاتحہ خوانی بھی کی ہے، اور یہ کلمات جو ہے یہ دوستوں کے لیے ساتھ اظہار تسلی، اظہار تعزیت کے لیے یہ کہہ رہا ہوں۔ اور اس شعر کے ساتھ میں سارے دوستوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ بہت ہی کمال کا شعر انہی شخصیات کے لیے یہ ایک ارمغان ہے، ایک تحفہ ہمیں دے گئے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعد از وفات تربت ما در زمین مجو، میری وفات کے بعد میری تربت کو، میری قبر کو زمین میں مت ڈھونڈنا، اس لیے کہ در سینہ ہائے مردم عارف مزار ماں۔ شاہ غلام حسین رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت ہیں، سید پاک ہیں کہ بالکل ان کی یہ کیفیت ہے کہ میری قبر کو ڈھونڈنا ہو تو خدا کے عارف بندوں کے سینوں میں شاہ غلام حسین کی قبر ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ مٹی میں دفن نہیں ہوئے، وہ اپنے اخلاق کے ساتھ اور اپنی شخصیت مونی کے ساتھ اور اپنے عمدہ اور اونچے خیالات اور عقائد کی وجہ سے ہر چاہنے والے کے دل میں ان کی قبر ہے، اور ہمیں
یہ محسوس ہوتا رہے گا کہ ہمارے دلوں میں ان کا ذکر زبانوں پر ہے اور ان کی یاد دل میں ہے اور دماغ میں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجے اور بلند فرمائے اور سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. اللہ پاک جل شانہ سارے تعلق والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.